اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سوال یہ ہے کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن کا روزہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا سنت آل امیہ ہے؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے پہلے مذہب اہل بیت علیہم السلام کو پیش کرتا ہوں، پھر مذہب اہل سنت کے نزدیک عاشورہ کے دن کے روزے کی اجمالی تصویر پیش کروں گا تاکہ مذکورہ بالا سوال کے جواب تک پہنچنے میں آسانی ہو سکے۔ تو مذہب شیعہ کے فقہاء کے درمیان اس مسئلے پر تقریباً چار مشہور نظریات ہیں۔ نظریہ نمبر 1 یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، خاص طور پر کہ جب مصائب امام حسین اور شہدائے کربلا کے حوالے سے تبرک کے طور پر روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ مستحب ہے، یعنی کربلا والوں کی بھوک و پیاس کی یاد میں فاقہ کرنا مستحب ہے، روزہ نہیں، فاقہ کرنا مستحب ہے، اور مغرب سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اس فاقے کو ختم کر دینا چاہیے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ مستحب تو ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن کربلا والوں کے حزن و غم کی بنا پر، اس شرط کے ساتھ کہ نیت حزن اور غم منانا ہو۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اگر حزن و غم کی نیت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور یہی رائے مشہور ہے۔ پس اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے رجب و شعبان کے روزوں کی طرح مستحب ہونا یا رکھا جانا بالکل ثابت نہیں ہے۔ اب آئیں اہل سنت کی علمی اور احادیثی کتابوں میں اس روزے کی کیا تصویر ہے۔ پہلی بات جو چیلنج کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جس زور اور شور کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھا یا رکھایا جاتا ہے، اس زور کے ساتھ ان کے احادیثی ذخیرہ کی کتابوں میں ثابت نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ اس روز کو سنت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور سنت کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ عمل کہ جس کا کرنا رسول اللہ سے یا خلفائے راشدین سے ثابت اور واضح ہو، جبکہ عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کو رسول اللہ کیا اصحاب کا رکھنا بھی ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ کتاب الصوم صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیت، کہ عاشورہ کا روزہ زمانہ جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ بھی رکھا کرتے تھے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو خود بھی روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا۔ پس اب جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے ترک کرے، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ اب اس روایت میں صراحت ہے کہ رسول اللہ اور اصحاب نے تو رمضان کے روزے واجب ہونے کے بعد اس روزے کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر اس روزے کو سنت کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے بھی چھوڑ دیا، اصحاب نے بھی چھوڑ دیا؟ پس اس کو سنت کا نام دے کر اسے عام کرنے کی تحریک چلانا اپنے پیچھے مقاصد رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ یہ روزہ جاہلیت کی سنت تھی، سنت الجاہلیت، جس پر رمضان کے روزے فرض کرنے سے پہلے رسول بھی عمل کیا کرتے تھے اس روایت کے مطابق، اور یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ جبکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2003 میں امام بخاری نے ہی حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت ذکر کی ہے کہ مثلا قادم النبی المدینہ فرع الیہود تصوم یوم عاشورہ فقال ما ھذا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے عاشورہ والے دن روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟
تو آگے سے صحاب نے جواب دیا یہ نیک دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کی نسبت تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، تو خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اب دیکھیں اس حدیث میں پہلی حدیث کے خلاف صراحت ہے کہ یہ سنت یہود ہے، جبکہ پہلی حدیث میں تھا کہ یہ سنت جاہلیت عرب ہے۔ ہاں، ان دونوں باتوں کو یعنی ان دو روایات کو یوں اکٹھا کیا جا سکتا ہے کہ پہلے سنت یہود ہو، ان سے پھر عربوں نے یہ سنت لے لیو، بعد میں انہی کی سنت بن گئی ہو۔ بہر صورت سنت جاہلیت ہو یا سنت یہودیت، یوم عاشورہ سے مراد وہی یوم عاشورہ ہے جس میں یہودی روزہ رکھتے تھے۔ اور اگلی اہم بات یہ کہ یہ جو یوم عاشورہ ہے جس دن یہودی روزہ رکھتے تھے، اور یہی جو حدیث ہے بخاری کی اسی میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، اور یہی ان کے پاس بڑی دلیل ہے۔ یہ جو یہودیوں کا یوم عاشورہ ہے یہ 10 محرم الحرام والا عاشورہ نہ تھا، اس کی دلیل اسی حدیث میں موجود ہے۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ بخاری کی مذکورہ بالا احادیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب مدینہ تشریف لائے تھے اور یہودی نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ ربیع الاول کا پہلا نصف حصہ تھا۔ پس اس روایت کے مطابق ربیع الاول کے پہلے نصف حصے میں کسی دن روزے کا حکم دیا، یعنی یہودیوں نے اسی دن روزہ رکھا ہوا تھا اس حدیث کے مطابق، اور اسی دن روزے کا حکم دیا اور رکھا۔ تو اس کا عاشورہ محرم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب جو عاشورہ کی سنت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے بخاری کی حدیث کے مطابق جائے یہودیوں کے ساتھ ملے، ان کے عاشورہ میں جا کر روزہ رکھے۔ اور عظیم ترین ماہر فلکیات ابو ریحان البیرونی نے بھی اسی طرح ہی بتایا ہے۔ چنانچہ البیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیۃ عن القرون الخالیۃ کے صفحہ نمبر 421 پر لکھا ہے کہ یہودی 10 جنوری یعنی جسے وہ تشرین کہتے ہیں 10 جنوری 10 تشرین کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن کو وہ لوگ سوم کپور یا KIPUR کہتے ہیں۔ البیرونی نے سائنسی اور علمی حساب کے مطابق بتایا ہے کہ بخاری کی روایت کے مطابق وہ دن منگل 9 ربیع الاول کا بنتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ مذکورہ بالا روایات کے جعلی ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ رسالت مآب نعوذ باللہ یا رسم جاہلیت سے متاثر ہوئے یا رسم یہودیت سے، اور عالم الغیب رسول کو اصحاب نے بتایا کہ یہ کون سا دن ہے، نعوذ باللہ۔ ادھر سے سنن کبریٰ میں سنی علماء حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اور روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صوموا عاشورا وخالفوا فیہ الیہودا، یعنی عاشورہ کا روزہ یہودیوں کی مخالفت میں رکھا جائے۔ ادھر یہ حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ لا تشبہوا بالیہود، یعنی یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ اسی بنا پر قاضی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری جلد نمبر 11 میں قول اختیار کیا ہے کہ ہم یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا روزہ رکھیں گے اور 10 کا روزہ مکروہ قرار دے دیا۔ جبکہ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد نمبر 4 میں لکھتے ہیں کہ رسول نے یہود کی موافقت کی اور اسی دن روزہ رکھا۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اسی طرح بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ اشعث جو ہے وہ ابن مسعود کے پاس آیا کہ وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، تو ابن مسعود کچھ کھا رہے تھے۔ اشعث نے کہا آج عاشورہ کا دن ہے، یعنی روزہ کا دن ہے، آپ کھا پی رہے ہیں؟
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ روزہ تو رمضان سے پہلے کا تھا، جس روزے کی تم بات کر رہے ہو یعنی عاشورہ والا دن کا روزہ رمضان سے پہلے تھا، جب رمضان کے روزے واجب ہوئے تو اس کے بعد یہ روزہ متروک ہو گیا تھا، اس لیے کھاؤ پیو۔ اب اس روایت کے مطابق روزہ تو مستحب ہی نہیں رہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت کے مطابق روزہ مستحب نہیں رہا، اسی وجہ سے ابن مسعود عاشورہ والے دن روزے کو مکروہ جانتے تھے۔ سنن کبریٰ اور نیل الاوطار اور دوسری معتبر کتب میں ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ لما صام رسول اللہ یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى فقال صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کان عام المستقبل انشاء اللہ سمن اليوم التاسع۔ کیا کہ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ تشریف لائے مدینہ میں 10ویں کا دن تھا، یوم عاشوراء یعنی 10ویں کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کا دن ہے جس کی وہ تعظیم کرتے ہیں، تو رسول خدا نے فرمایا تو پھر آئندہ سال میں ہم انشاءاللہ 9 والے دن یوم تاسع یعنی 9 کو ہم روزہ رکھیں گے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں تاسع میں بھی محرم کا ذکر نہیں ہے اور عاشورہ میں بھی محرم کا ذکر نہیں ہے۔ اب جتنی بھی روایات ہیں کہیں بھی عاشورہ محرم، عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10واں دن، تو 10واں دن تو ہر مہینے کو ہو سکتا ہے، کسی روایت میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں محرم کا تذکرہ ہو۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم 9ویں دن کو مہینے کی جو 9ویں تاریخ ہے ہم اس دن روزہ رکھا کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حد تک اہانت کی جا رہی ہے کہ اب حضرت ابن عباس کی اس روایت کے مطابق لما صاما رسول اللہ نے روزہ رکھا، اب یہ جو روزہ ہے کیا یہ والا روزہ رسول خدا نے اللہ کے حکم سے رکھا ہے یا اپنی مرضی سے رکھا ہے؟ اگر تو اللہ کے حکم سے رکھا تھا تو نعوذ باللہ نہ اللہ کو پتہ تھا نہ رسول اللہ کو پتہ تھا کہ یہ تو روزہ یہودیوں کو روزہ ہے، یہ دن تو یہودیوں کا دن ہے کہ جس میں وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اگر یہ روزہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے رکھا تھا تو سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کو شریعت سازی کی اجازت تھی؟ لہذا یہ روایت پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ روایت بھی قوانین درایت کے خلاف نظر آتی ہے۔ بہرحال تو اس کے مطابق، اس روایت کے مطابق یہ تو ہمارا مناقشہ تھا نا، ہمارا اعتراض تھا، وگرنہ محدثین علیہ سنت نے قبول کیا اس روایت کو اور صحیح سند قرار دیا ہے۔ اور پھر اس روایت کے مطابق تو رسول اللہ کی سنت تو یہ قرار پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سمن الیوم التاسع، کہ ہم آئندہ سال 9ویں تاریخ کو ہم روزہ رکھا کریں گے، تو رسول اللہ کی سنت تو 9ویں تاریخ بنتی ہے اس روایت کے مطابق، جبکہ آپ کی پچھلی روایت کے مطابق تو 10 بنتی ہے، یعنی نہ ہی دن معین ہے ان روایات میں نہ ہی مہینہ معین ہے۔ صاحب نیل الاوطار نے لکھا ہے اس بنا پر 9 اور 10 دونوں دنوں کو روزہ احتیاطاً رکھا جائے گا۔ الغرض اس کے مطابق ابن عباس کے نزدیک روزے کا دن 9 محرم ہے۔ اسی طرح ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 7 میں لکھا ہے کہ عاشوراء وہو التاسع من المحرم، یہ انہوں نے اپنا قول اختیار کیا ہے کہ عاشوراء کیا ہے۔ اب حدیث میں تو عاشوراء کا لفظ ہے، محرم کی بات نہیں ہے۔ آگے وضاحت ابن حزم کی ہے کہ عاشوراء کیا ہے، وہ محرم کی 9ویں تاریخ ہے، 9ویں تاریخ جو ہے وہ عاشوراء کا دن ہے۔ عاشوراء والے دن کو ابن حزم اپنی کتاب المحلہ میں 9 تاریخ شمار کر رہا ہے، اب من المحرم اگرچہ ان کا اضافہ ہے۔ یہی بات کتاب التہذیب جلد نمبر 3 میں اختیار کی گئی ہے۔ اسی حالت کے پیش نظر سنی فقہا کے ہاں مختلف آراء وجود میں آ گئیں، چنانچہ علامہ بغوی نے التہذیب میں، علامہ ابن حجر نے کتاب فتح الباری میں، علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں اور عبد الرزاق نے المصنف میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ کچھ لوگ 10 محرم کو اور کچھ لوگ 9 کو عاشوراء کا دن قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح
فتح الباری جلد نمبر 4 اور نیل الاوطار کی بھی جلد نمبر 4 میں ہے کہ ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر عاشورہ کے روزے کو مکروہ جانتے تھے، جبکہ عمدۃ القاری کے مطابق ہے کہ ابن عمر یا مکروہ جانتے تھے یا حرام جانتے تھے، بہر صورت اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی بعض لوگوں کے بقول اگر یہ سنت رسول تھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو مکروہ کم از کم کیوں جانتے ہیں، جبکہ روایت تو یہ بھی ہے کہ حرام بھی جانتے تھے۔ جبکہ علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں انہوں نے اپنا نظریہ اختیار کیا ہے کہ اگر واجب تھا تو رمضان کے بعد منسوخ ہو گیا، لیکن سوال خود کرتے ہیں کیا استحباب بھی منسوخ ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، بعض اس کے بھی نسخ کے قائل ہوئے ہیں، یعنی بعض اس بات کے سنی محدثین اور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ روزہ بالکل منسوخ ہو گیا ہے، اور بعض اس بات کے قائل ہے کہ نہیں، اس کا استحباب ابھی باقی ہے۔ بہر صورت اختلاف سامنے آ گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ کسی امر پر اتفاق نہیں، روایات ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف مجمل اور اصول درایت کے خلاف، نہ دن معین نہ مہینہ معین، اصحاب ہیں تو مختلف آراء کے مالک، فقہا ہیں تو کسی رائے پر متفق نہیں، پھر اجماع کا دعویٰ کرنا کیا سورج کو چڑھانے والی بات نہیں ہے؟ اب آئیں بخاری کی ایک اور روایت کی طرف، یعنی اب ہم اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ یقیناً ہمارا یہ جو مرحلہ اس بات کا نتیجہ دیتا ہے کہ سنت رسول اللہ 10ویں محرم کے دن کے روزے کا سنت رسول اللہ یا سنت اصحاب ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اب پھر سوال کا دوسرا سے رہ جاتا ہے تو کیا یہ سنت آل امیہ ہے؟ تو آگے بڑھیں کہ ایک اور روایت ہے جو بخاری نے ذکر کی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اہل البیت علیہم السلام کے بعض فرامین ذکر کروں گا۔ بخاری نے روایت درج کیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے سنا کہ معاویہ بن ابی سفیان حج والے سال ممبر پر چڑھ کر کہہ رہا تھا کہ یا اہل المدینہ این علماءکم، اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ کو اس دن کے بارے میں یہ کہتے سنا تھا کہ ھذا یوم عاشورہ، یہ والا دن یعنی آج کا دن جس دن معاویہ ممبر پر چڑھ کر اعلان کر رہا تھا کہ یہ والا دن عاشورہ کا دن ہے، جس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے، جبکہ میں یعنی معاویہ روزے سے ہوں، تم بھی چاہو تو روزہ رکھو یا چاہو تو نہ رکھو۔ اس پر امام نووی تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شاید معاویہ کے خیال میں لوگ اس دن کے روزے کو بعض جو ہیں وہ حرام سمجھ رہے تھے اور بعض واجب سمجھ رہے تھے۔ عجیب بات ہے کہ 44 یا 57 ہجری کو اصحاب اس روزے کو مستحب ہی نہ مانتے تھے، جبکہ معاویہ نے علی الاعلان کہا کہ میں روزے سے ہوں، جس سے پتہ چلا کہ یہ روزہ سنت امیر شام ہے، اور یہی اتنے بڑے مجمع میں یہ بتا کر کہ میں روزے سے ہوں اپنی سنت کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ بس اگر عام ہو گیا ہے تو سنت امیر شام عام ہوئی ہے، نہ کہ سنت رسول اللہ، چونکہ تاحال سنت رسول ہونا تو ثابت نہیں۔ اس روایت کے مطابق سنت امیر شام ہونا ثابت ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ٹی وی کا چاند، نہ کہ آسمان کا چاند۔ اور ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ معاویہ کا یہ قول کہ این علماءکم، تمہارے علماء کہاں ہیں، یہ قول بتاتا ہے کہ لوگ اس وقت یہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، معاویہ کے دور میں روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اور کتاب الخطۃ المقریزیہ کہ مصنف نے ایک روایت درج کر کے حقیقت کو روشن کر دیا اور اس سنت کو زندہ کرنے والوں کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ اول من احتفل بهذا اليوم الحجاج بن یوسف الثقفی فی ایام عبد الملک بن مروان، کہ سب سے پہلے جس نے اس دن عاشورہ والے دن
پر محافل اور خوشیوں کا انعقاد کیا وہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف تھا۔ مکریزی لکھتے ہیں کہ بنی ایوب کے بادشاہ جنہوں نے فاطمیوں کی حکومت ختم کی تھی وہ عاشورہ والے دن کو جشن کے طور پر مناتے تھے۔ اس دن کئی اقسام کے کھانے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے، آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، بناؤ سنگھار کیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اہل شام کی عادت کے مطابق ہوتا تھا جسے حجاج ابن یوسف نے رواج دیا تھا تاکہ شیعان علی ایام عزا میں اپنا رخ پھیر لیں عزا سے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی بھی ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خلاف سنت ہے، سنت ان کے ترک میں ہے، یعنی نہ خوشیاں منائی جائیں، نہ اچھے لباس پہنے جائیں، نہ بناؤ صغار کیا جائے۔ کب؟ عاشورہ والے دن۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے صراحت کے ساتھ کتاب الموضوعات میں لکھا ہے کہ تمذہب قوم من الجہال بمذہب اہل سنت فقصدوا غیر الرافضۃ فوضعوا احادیث فی فضل عاشورہ ونحن براء من الفریقین۔ کیا لکھتے ہیں کہ کچھ جاہل قسم کے لوگ کہ جنہوں نے مذہب اہل سنت ظاہر کیا ہوا ہے، انہوں نے رافضہ یعنی شیعان علی کو غضبناک کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور اس بنیاد پر تاکہ شیعان علی کو غضبناک کریں انہوں نے احادیث کو گھڑا۔ کس میں؟ عاشورہ والے دن کے فضل میں، اور ہم جو ہیں ان دونوں لوگوں سے بری ہیں۔ علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ اس قسم کے حدیث کہ ان اللہ افترض علی بنی اسرائیل صوم یوم فی السنۃ وہو یوم عاشورہ وہو اليوم العاشر من المحرم فسموہ ووسعوا علی اہلیکم فانہ اليوم الذی تاب اللہ فیہ علی آدم۔ مثلا مزید مختصر یہ کہ یہ جو اس قسم کی احادیث ہیں جن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن کا روزہ فرض کیا تھا، اور وہ سال کا وہ دن یوم عاشورہ تھا، اور آگے خود وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو یوم عاشورہ ہے یہ محرم کا 10واں دن ہوتا ہے کہ جس میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا وسیع اہتمام کرتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول کی، اور فلاں 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 حدیث بہت لمبی ہے کہ فلاں فلاں۔ تو علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ وفیہ من الکذب علی اللہ وعلی رسولہ، کہ اس میں اس قسم کی روایات میں اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا گیا ہے یہاں تک کہ انسان کا جسم کانپ جائے۔ فلعن اللہ الکذابین، اور اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں پر لعنت کرے۔ کتاب الفوائد المجموعہ کہ جس میں روایت درج ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے بھی اس قسم کے حدیث کو جعلی قرار دیا، اور ان میں عاشورہ کے روزے کا بھی تذکرہ ہے۔ اہل البیت علیہ السلام میں سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من سما یوم عاشورہ یوم برکت وادخر لمنزل فیہ شیئا لم یبارک لہ فیما ادخر وحشر یوم القیامت مع یزید وعبید اللہ ابن زیاد وعمر ابن سعد، کہ جس نے عاشورہ والا دن، عاشورہ محرم والے دن کو برکت کا دن قرار دیا، اور اس دن میں اپنے لیے کچھ چیزوں کا ذخیرہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ذخیرے میں بھی کوئی برکت نہیں ڈالے گا، اور قیامت والے دن اس کو یزید، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد ملعونوں کے ساتھ معشور کرے گا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تصوم فی یوم عاشورہ، عاشورہ والا دن روزہ نہ رکھو، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ جس نیت کے ساتھ آل امیہ رکھا کرتے تھے، یعنی اس دن کو یوم برکت والا دن، مصاب اہل البیت علیہ السلام کی وجہ سے برکت والا دن شمار کرتے تھے، اس نیت کے ساتھ روزہ نہیں رکھنا۔ اس طرح کافی کی روایت ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو صوم ہے یہ متروک ہے، والمتروک بدعۃ، اور جو متروک ہو جاتا ہے اس کو اختیار کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح فرمایا امام علیہ السلام نے لا جرت بہی سنت الا سنت آل زیاد بقتل حسین ابن علی، کہ
اس روزے کے ساتھ سنت قائم نہیں ہوئی سوائے آل زیاد کے۔ آل زیاد نے اس روزے کو بطور سنت کے قائم کیا، کیوں؟ قتل حسین ابن علی علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف سے ہٹ جائے۔ اب نتیجہ سامعین کے سامنے ہے کہ جب مسلمانوں کی بڑی بڑی کتب حدیث میں عاشورہ کے روزے کا ثبوت ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو آخر اس روزے کی شہرت کیسے حاصل ہوئی اور کس نے دی؟ اس کے پس پردہ کس کا ہاتھ ہے؟ سامعین پر واضح ہو گیا کہ یہ روزہ سنت نبی نہیں بلکہ سنت آل امیہ ہے، جبکہ سنت اہل البیت علیہ السلام ہی سنت رسول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام اس دن کو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور ان کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو یوم مصیبت، یوم حزن و ملال، یوم گریہ اور بکا قرار دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم والائمۃ المیامین۔